دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ جو امر تھا ائتونی، مجھے کاغذ دو، تو جو عربی دان ہیں وہ جانتے ہیں کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں آتا، امر کبھی وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی امر جو ہے وہ بیان جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی صیغہ امر کہ یہ کام کرو ہر جگہ پہ وجوب کے لیے نہیں آتا کہ یہ کام کرنا لازمی ہے، بلکہ کبھی بیان جواز کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلالی بن جاؤ احرام کھول دو۔ حالت احرام میں منع ہے کہ بندہ شکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، احرام کھول دو، حج کے ارکان پورے ہو جائیں، حلق کر لو، احرام سے باہر آ جاؤ، اب فاصطادوا، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ اب فاصطادوا صیغہ امر ہے، اب کوئی کہے کہ یہ امر بھی وجوب کے لیے آتا ہے تو پھر تو حاجی بڑے مشقت میں پڑ جائیں گے کہ احرام کھول کے انہیں شکار کرنا پھر واجب ہوگا، وہ تو پھر شکار ڈھونڈیں گے قرآن کی اشاعت پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں، بیان جواز کے لیے ہے، کہ جس سے اللہ نے پہلے منع کیا تھا اب اللہ اجازت دے رہا ہے کہ اب احرام کھول دیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی امر جو تھا یہ وجوب کے لیے نہیں تھا۔ میرے آقا فرما رہے تھے ائتونی بکتاب، میرے صحابہ تم جانتے ہو میں ہر حال میں کرم کرنے والا ہوں، میں سفر میں ہوں پھر بھی کرم کرتا ہوں، حضر میں ہوں پھر بھی کرم کرتا ہوں، مجھے اپنے آرام کی فکر نہیں ہوتی، اس حالت میں بھی جب درد کی بڑی شدت ہے اب بھی کرم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لاؤ کاغذ، اگر کرم کروانا چاہتے ہو تو میں اب بھی کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، اب بھی میں تمہیں کچھ نہ کچھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر چاہو تو کاغذ لاؤ۔ یہ بھی اختیاری امر تھا جس کو سب سے پہلے وہ سمجھا ہے جس کی رائے پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، جو رائے دیتا اللہ صبح کو قرآن کی وہ ایت بنا کے نازل کر دیتا، جو صاحب الہام تھا سب سے پہلے نبی کے فرمان کو اس ہستی نے سمجھا ہے کہ میرے محبوب یہ وجوب کے لیے نہیں فرما رہے، یہ اختیار دے رہے ہیں، اگر کاغذ لاؤ گے تو میں اب بھی لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اعتراض صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیوں ہے؟ یہ التزامی جواب ہے ہماری طرف سے، اور یہ روافض کو کرو جو آج اس حدیث کا حوالہ دے کر حضرت عمر پہ تنقید کرے، اسے یہ پوچھو کہ کیا میرے محبوب نے حضرت عمر کا نام لے کے کہا تھا کہ عمر مجھے کاغذ دو تاکہ میں تمہیں، بخاری شریف میں کئی مقامات پہ یہ حدیث ہے، روافض کی کتابوں میں بھی ہے، حضرت عمر تب مورد الزام ٹھہرائے جائیں جب نام لے کے فرمایا ہو کہ عمر مجھے کاغذ دو میں لکھ کے دوں۔ میرے محبوب نے تو یہ آرڈر عام دیا تھا، سارے جو بیٹھے تھے سب کو حکم تھا، اگر یہ حکم وجود کے لیے تھا تو پھر آرڈر سب کے لیے تھا، اس میں خود حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ جس طرح حکم ماننا حضرت عمر کے لیے لازم تھا اتنا ہی حضرت علی کے لیے بھی لازم تھا، اگر عمر نے نہیں مانا تو پھر حضرت علی مان لیتے، حضرت عبداللہ ابن عباس مان لیتے۔ تم جس جواب سے حضرت علی کو بچاؤ گے وہی جواب ہمارا حضرت عمر کے لیے بھی ہوگا۔ یہاں تم بھی یہ کہو گے کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا جب انہوں نے نہیں مانا وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ اختیاری تھا، تو جس طرح حضرت علی پر اعتراض نہیں آتا اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس حدیث کی وجہ سے اعتراض نہیں آتا۔